ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا۔ معزز طلبہ اعظام، امید واسق ہے کہ آپ سارے کے سارے اللہ خالق کائنات کی خصوصی رحمت کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ یقیناً اپنے اسباق کو جو ہم پڑھا چکے ہیں، جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں، ذہن نشین کر رہے ہوں گے اور کر لیا ہوگا۔ آج معزز طلباء، جو ہمارا سبق سٹارٹ ہونا چاہتا ہے گزشتہ سے پیوستہ، یعنی کل ہم نے مد کے لغوی معنی اور مد کی تعریف اور مد کی جو قسمیں ہیں وہ پڑھی تھی، اور ان کی تعریفیں ہم نے اللہ کے فضل سے وہ اچھی طرح ذہن نشین کی تھی۔ آج اسی مد کی بات کو آگے چلاتے ہوئے اپنے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے مد اصلی اور مد فرعی کی تعریفیں پڑھی تھی۔ مد کی دو قسمیں تھیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ آج جو ہمارا سبق سٹارٹ ہونا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں، مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں۔ مد اصلی کی کوئی قسم نہیں ہے، اور مد فرعی کی آگے اور اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کا دیجیے، یہ بات ذہن نشین کیجیے کہ مد فرعی کی اقسام کتنی ہیں۔ میرے بھائی، مد فرعی کی 4 اقسام ہیں۔ مد فرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں۔ ذرا شمار کرنا شروع کیجیے۔ نمبر 1 مد واجب، نمبر 2 مد جائز، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد عارض۔ یہ تو تھیں مد فرعی کی 4 اقسام۔ اب ہم ان 4 اقسام کی وضاحت کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ان 4 اقسام کی ہم تعریفوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ان کی مثالوں کو لے کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ ساری مدیں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں قاعدے اور قواعد یاد ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں بنے گی، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ قرآن تو ویسے ہی آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کلام حکیم انتہائی آسان ہے، ہم نے آسان کر کے بھیجی ہے اگر انسان کوشش کرے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر سمجھا اس کو بڑا مشکل جاتا ہے، لوگ اس کو پہاڑ سمجھتے ہیں، یہ بڑی مشکل عربی کتاب ہے جی، پڑھنی نہیں آتی۔ اس لیے کتنے % لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یقیناً یہ آسان ہے، تھوڑی سی محنت اور مشقت کرنے، تھوڑی سی محنت کرنے سے یقیناً یہ قرآن حکیم کی بات، قرآن کریم کے قواعد، قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کی روانگی ذہن کے اوپر آ سکتی ہے اگر ہم تھوڑی سی محنت اور مشقت کریں۔ پر شرط یہ ہے کہ ہمیں شیطان ادھر آنے ہی نہیں دیتا۔ چلو وہ کہیں اور بات جا نکلے گی، بلکہ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلی قسم مد فرعی کی مد واجب۔ مد واجب، اب پہلے مد واجب کی تعریف ہم ذہن نشین کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی تعریفوں کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہیں گے۔ مد واجب کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ حروف مدہ یقیناً آپ پہچان چکے ہوں گے، میں نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ حروف مدہ اور حروف لین سمجھا دی ہے۔ اگر حروف مدہ کی آپ کو پہچان ہوگی تو تب یہ مدوں کی پہچان آئے گی، ادروائز نہیں سمجھ آنے والی۔ تو حروف مدہ کی پہچان ہونا
ان مدوں کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے۔ تو مد واجب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اسے مد واجب کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ مثالیں لیتی ہیں، جیسے شاء، اب دیکھیں شاء، الف سے ما قبل کیا ہے؟ زبر ہے، جب الف ما قبل زبر و الف کیا ہوتا ہے؟ مدہ، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمہ کے اندر، تو یہ مد کون کی بن گئی؟ مد واجب۔ آگے من السماء، اب دیکھ من السماء، اب اس میں مد کون سی ہے؟ اس میں مد واجب ہے، کیوں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ رہا ہے۔ دیکھیے السماء، الف سے ما قبل کیا ہے؟ زبر ہے، تو الف مدہ بن گیا، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمہ کے اندر۔ تو اس طرح اور بھی باقی کافی ساری مثالیں جو قرآن کریم کے اندر آپ کو اگر ڈھونڈنا چاہیں تو مل جائیں گی۔ مد واجب کی یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی، اس کی تعریف اور اس کی مثالیں بھی۔ اب یہ ہے کہ مد واجب کے ایک اور نام بھی ہے، وہ کون سا؟ وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، اور اس کی مقدار آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ مد واجب کو مد متصل بھی کہتے ہیں۔ اتصل یتصل فهو متصل، متصل یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہو رہا ہے ملا ہونا۔ ملا ہونا کیا مطلب؟ یعنی حمزہ چونکہ حروف مدہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مقدار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو کسر ہوتی ہے، یا طول ہوتی ہے، یا پھر توسط ہوتی ہے۔ تو اس کی مقدار توسط ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ مد واجب کی مقدار کیا ہے؟ توسط ہے۔ اب آئیے دوسری قسم کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مد فرعی کی دوسری قسم، اس کا نام ہے مد جائز۔ مد جائز، اب مد جائز کی تعریف ذہن نشین کیجئے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، توجہ کے ساتھ ذرا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد واجب بن جائے گی، مد جائز بن جائے گی۔ مد واجب حمزہ اسی کلمہ میں ہو حروف مدہ کے بعد، اور مد جائز حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، اتنا فرق ہے۔ دوسرے کلمہ میں مد جائز، اسی کلمہ میں مد واجب۔ تو مد جائز حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، یہ تو تھی اسے مد جائز کہا جاتا ہے۔ اب مد جائز کی ہم ایگزامپلز کی طرف آنا چاہتے ہیں، مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلی مثال لیتے ہیں مد جائز کی ہم، وَمَا أُمِرُوا بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا۔ اب دیکھیے وَمَا أُمِرُوا، وما کے اوپر جو مد ہو رہی ہے، اب دیکھیں ما کے اندر الف مدہ ہے، اور اس کے بعد امرو کا حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمہ کے اندر۔ ما الگ کلمہ ہے، امرو الگ کلمہ ہے، تو ما کے اندر الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے اندر آ گیا، تو یہ مد کیا بن گئی؟ مد جائز۔ آگے بلا ان تصبروا، بلا ان تصبروا، اب دیکھیں بلا کے اوپر ہم مد کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کھڑی زبر الف مدہ کے کیا مقام ہوتی ہے، تو چونکہ یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ ان دوسرے کلمہ کے اندر آ رہا ہے، تو یہ مد جائز بن گئی۔ یہ کیا؟ مد جائز بن گئی۔ اب آگے آئیے کہ مد جائز کے ایک اور نام بھی ہے، جس طرح مد واجب کے ایک اور نام تھا۔ مد جائز کو مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ انفصل ینفصل انفصال، اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہونا، الگ ہونا، کٹ جانا۔ تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ چونکہ حمزہ ساتھ نہیں ہوتا، کٹا ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، دوسرے کلمہ میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب اس کی مقدار کی طرف آتے ہیں، تو اس کی مقدار بھی توسط ہی ہے۔ اس کی مقدار بھی کیا ہے؟ توسط ہی ہے۔ اب اگلی تیسری قسم مد فرعی کی، تیسری قسم مد فرعی کی طرف آتے ہیں۔ تیسری قسم کا نام ہے مد لازم۔ تیسری قسم کا نام کیا ہے؟
مد لازم. اب مد لازم کی آگے مزید 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، مد لازم کی آگے مزید 5 قسمیں ہیں. تو ان میں سے پہلی قسم کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں. پہلی قسم کا نام ہے مد لازم حرفی مخفف. مد لازم حرفی مخفف. اب بھائی مد لازم حرفی مخفف کیا ہوتی ہے، اس کی ہم ڈیفینیشن کی طرف ذرا آنا چاہتے ہیں. وہ ذرا توجہ کیجیے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو. حروف مقطعات میں سکون ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صورتوں کے شروع کے اندر حروف مقطعات ہوتے ہیں جن کے معانی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا. تو مد لازم حرف مخفف ان حروف مقطعات کے اندر ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوگی. دوسرے قرآن کلموں کے اندر مد لازم حرف مخفف نہیں ہوگی، یہ حروف مقطعات کے ساتھ خاص ہے. اور اس طرح مد، وہ پھر آگے بات کرتے ہیں، پہلے اس کی سمجھیے. مد لازم حرف مخفف کو سمجھیے. حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو. مثلا مثالیں لیجیے. حامیم، قاف. اب دیکھیں حامیم، میم جہاں پر زیر آ رہی ہے اس کے بعد یا حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلی میم ہے اس پر چونکہ سکون ہے، اس پر چونکہ کیا ہے، سکون ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم مد کر رہے ہیں. تو یہ مد کون سی بنے گی؟ مد لازم حرفی مخفف. اب قاف کو دیکھیے، کاف زبر ہے، اس کے بعد کیا ہے، الف ہے، الف مدہ ہے، اور اس کے بعد فا ہے، وہ ساکن ہے. اس سکون ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ہم مد کر رہے ہیں، جو مد لازم حرفی مخفف ہے. اس کو مد لازم حرفی مخفف کہا جاتا ہے. اب ہم اس کی مقدار کی طرف آتے ہیں. اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار میرے بھائی طول ہے. اس کی مقدار کتنی ہے؟ طول ہے، یعنی سب سے لمبی مد جس کو کہا جاتا ہے یہ مد لازم حرفی مخفف ہے. دوسری قسم مد لازم کی، مد لازم حرفی مثقل. مد لازم حرفی مثقل. اب اس کی تعریف کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں تشدید ہو. پیچھے کیا تھا؟ حروف مقطعات میں سکون ہو. اب یہاں ہے اتنا فرق ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں تشدید ہو تو وہاں پر مد لازم حرفی مثقل ہوگی. فار ایگزامپل مثالیں لیجیے، مثالوں کے ساتھ بات اور سمجھ آ جائے گی. جس طرح الف لام میم، الف لام میم را. اب دیکھیں الف لام، الف لام. اب لام کے اندر الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اور آگے میم ہے. میم کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ شد آ رہی ہے. تو اس شد کے آنے کی وجہ سے ہے چونکہ حروف مقطعات پیچھے الف مدہ ہے اور اس کے بعد میم کے اوپر شد آ رہی ہے، تو حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں جب تشدید ہو تو اس وقت مد لازم حرفی مثقل ہوتی ہے. اب اس کی مقدار کی طرف آتے ہیں. مد لازم حرفی مثقل کی مقدار بھی طول ہی ہے، طول ہی ہے. اب اس کی تیسری قسم کی طرف آئیے، مد لازم کی تیسری قسم کی طرف. مد لازم کی تیسری قسم کا نام ہے مد لازم کلمی مخفف. مد لازم کلمی مخفف. اب اس کی ذرا تعریف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ذہن نشین کیجیے. حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں
سکون اصلی ہو، حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون اصلی ہو تو وہ مد لازم کلمی مخفف ہوگی، تو مد لازم کلمی مخفف ہوگی۔ فار ایگزامپل مثال لیجیے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا الآن، الآن، اب دیکھیں حال یہاں پر الف مدہ ہے اور اس کے بعد لام کا سکون اصلی ہے، تو اس سکون اصلی ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو مد ہو رہی ہے وہ مد لازم کلمی مخفف ہے، تو اس کی مقدار بھی طول ہے، اس کی مقدار بھی کیا ہے؟ طول ہے۔ اب مد لازم کی چوتھی قسم کی طرف آتے ہیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم قلمی مثقل۔ اس کی ترتیب کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید ہو، حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید ہو تو مد لازم کلمی مثقل ہوگی۔ فار ایگزامپل مثال لیجیے، بات سمجھ آئے گی۔ جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیں ضا، یہاں پر الف سے ما قبل زبر ہے، وہ مدہ ہے، اور اس کے بعد لام آ گئی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو یہ مد کون سی بن جائے گی؟ اور ترتیب کیا تھی کہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی کے اندر کیا ہو؟ تشدید ہو، حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید آ رہی ہے، تو اس لیے یہ مد لازم کلمی مثقل بن جائے گی۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، اتحاجونی، تأمرونی۔ اب اس کی مقدار کی طرف آتے ہیں، اس مد کی مقدار بھی طول ہی ہے، اس مد کی مقدار بھی طول ہی ہے۔ اب مد لازم کی پانچویں قسم کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مد لازم لین، مد لازم لین۔ مد لازم لین کی تعریف سب سے پہلے ذہن نشین کیجئے، کرتے ہیں حروف لین کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو، ٹھیک ہے؟ حروف لین کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو تو یہ کیا ہوگی؟ مد لازم لین ہوگی، مد لازم لین ہوگی۔ اب دیکھیے، آپ کو مثال دے کر بات مزید واضح سمجھانا چاہتے ہیں، حامیم عین سین قاف۔ اب دیکھیں یہ عین کے اوپر جو مد ہو رہی ہے، عین عین، یہ عین کے اوپر جو مد ہو رہی ہے، عین کے اوپر دیکھیں زبر ہے، آگے یا ہے، اس کے بعد آگے نون کا سکون اصلی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نون کا کیا ہے؟ سکون اصلی ہے، تو اس لیے یہاں پر تعریف جو ہے نا منطبق بیٹھ رہی ہے کہ حروف لین کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو تو یا ساکن ما قبل عین کے اوپر زبر ہے، یا لین بن جائے گی، اور اس کے بعد آگے نون کا سکون اصلی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد لازم لین ہوگی، اس کو مد لازم لین کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی میرے بھائی معزز طلبہ مد لازم کی 5 اقسام، مد لازم کی 5 اقسام، جن کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کے بعد مد فرعی کی چوتھی قسم کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں۔ مد فرعی کی چوتھی قسم کا نام ہے مد عارض، مد عارض۔ اب مد عارض کی بھی آگے یہ مزید 2 قسموں کے اندر منقسم ہوتی ہے۔ پہلی قسم مد عارض کی مد عارض لین، اور دوسری قسم مد عارض وقفی۔
اب مد عرض لین کو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مثالوں کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کی مقدار کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مد عارض کی ہم تعریف لیتے ہیں۔ حروف مد عارض لین، اس کی ہم لیتے ہیں تعریف۔ حروف لین کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون عارضی ہو۔ حروف لین کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون عارضی ہو تو وہاں پر مد عارض لین ہوگی۔ فار ایگزامپل جیسے وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، مِّنْ خَوْفٍ۔ اب دیکھیں واو ساکن ما قبل زبر ہے، جب واو ساکن ما قبل زبر تو واو کیا ہو جاتی ہے؟ لین بن جاتی ہے۔ واو ساکن ما قبل پیش ہو تو واو کیا بنتی ہے؟ واو مدہ بنتی ہے۔ اب یہاں پر خوف کے اندر واو ساکن ما قبل زبر ہے تو واو لین ہے، اور اس کے بعد فا کا کیا ہے؟ سکون اصلی آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ مد عارض لین ہوگی۔ یہ مد عارض لین کی مثال ہے۔ تو اب اس کی مقدار کی طرف آتے ہیں۔ اس کی مقدار طول، توسط اور کسر۔ طول بھی کر سکتی ہو، توسط بھی کر سکتی ہو، کسر بھی کر سکتی ہو، لیکن جو کسر ہے وہ راجی ہے اور اولا ہے۔ اس کے بعد مد عارض کی دوسری قسم کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، مد عارض وقفی۔ مد عارض کی دوسری قسم مد عارض وقفی۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون عارضی ہو۔ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون عارضی ہو تو وہاں پر مد عارض وقفی ہوگی۔ مثالیں لیجئے، بات سمجھ آئے گی۔ جیسے تعلمون، تكذبان، المسلمين، اهدنا الصراط المستقيم۔ یہ جو مستقیم پر ہم مد کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مد عارض وقفی ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی کے اندر قیم میں یا ساکن ما قبل زیر ہے تو یا مدہ بن گئی، اس کے بعد میم کا سکون اصلی آ رہا ہے تو اس سکون عارضی آ رہا ہے، اس وجہ سے اس پر مد عارض وقفی ہوگی۔ اور مد عارض وقفی کی مقدار کے بارے میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ اس کی مقدار توسط بھی ہے اور کسر بھی ہے۔ طول، توسط، کسر تینوں طرح جائز ہیں، لیکن طول اولا ہے، بیسٹ ہے، راجی ہے، درست ہے۔ جو آپ کرنا چاہیں، اگر توسط کر دیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، طول کر کسر کر دیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن طول کرتے ہیں تو یہ زیادہ اولا ہے، راجی ہے۔ یہ تو تھی معزز طلبہ مد فری کی جو 4 قسمیں تھیں ان کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج ہمارا سبق اللہ کی توفیق سے یہ مد کے بارے میں جو جتنی بھی معلومات تھیں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پہنچا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ خالق کائنات صحیح معنوں کے اندر قرآن حکیم کو سیکھنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔